بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں احمدی مسجد کے ذمہ داران اور مدرسے کے ذمہ داران اور کمیٹی کے اراکین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ ایک بہترین پروگرام رکھا جس میں بچوں نے تلاوت کی، نعت پاک پیش کیا اور بچوں کو انعام سے نوازا گیا۔ کمیٹی والے مبارکبادی کے مستحق ہیں اور جن بچوں نے یہاں پروگرام پیش کیا وہ بچے بھی مبارکبادی کے مستحق ہیں۔ اللہ رب العزت انہیں علم و عمل سے نوازے، صحت و عافیت سے رکھے اور دینداری کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، ایک بھرپور بیان قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے ہو گیا ہے، اور اگر ہم عمل کرنا چاہیں تو انشاءاللہ وہ بہت کافی ہوگا۔ میں نے بھی اس بیان سے کافی نفع اٹھایا۔ میں سمجھتا ہوں اب مزید بہت زیادہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تھوڑے سے وقت میں چند احادیث میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ مولانا مظفر صاحب جو ہمارے عزیزوں میں سے ہیں، انہوں نے مجھے موضوع دیا تھا کہ آپ مریضوں کی عیادت اور اسی طریقے سے تعزیت کے عنوان پر کچھ باتیں کہہ دیں۔ چنانچہ میں اسی موضوع پر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ رب العزت نے جو ہماری یہ زندگی بنائی ہے، یہ زندگی بہت سارے سہاروں کی محتاج ہے۔ قدم قدم پر اس زندگی کو سہارے کی ضرورت ہے۔ بغیر سہارے کے یہ زندگی نہیں گزر پاتی اور نہیں چل پاتی۔ انسان پیدا ہوتا ہے، اسے ماں باپ کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر انسان کو ماں باپ کا سہارا نہ ملے تو انسان نہیں بن پائے گا، بلکہ اس کی زندگی ہی نہیں ہو پائے گی، وہ زندگی نہیں جی سکے گا۔ ذرا سا انسان بڑا ہوتا ہے، پھر ٹیچر اور مدرس کے سہارے کی ضرورت پڑتی ہے جو اسے پڑھنا لکھنا سکھاتا ہے۔ انسان ایک لقمہ جو اپنے منہ میں لے جاتا ہے، بہت سارے انسان اس میں ہاتھ لگاتے ہیں، بہت سارے انسان محنت کرتے ہیں، تب جا کر کے ایک لقمہ انسان کے بدن منہ میں پہنچتا ہے اور انسان کے بدن کا جز بنتا ہے۔ تو انسان کو قدم قدم پر ضرورت ہے سہاروں کی۔ آدمی کو اپنی زندگی میں جن لوگوں سے سہارا ملتا ہے، اللہ رب العزت نے ان سہاروں کے بھی کچھ حقوق بیان کیے۔ سب سے بڑا سہارا انسان کو ماں باپ کے ذریعے ملتا ہے۔ چنانچہ ماں باپ کے حقوق اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بڑی اہمیت کے ساتھ بیان کیے۔ ایک صحابی نے ایک مرتبہ پوچھا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے اللہ کے رسول، ما حق الولد علی الوالد، ما حق الوالد علی الولد، کہ باپ کے کیا حقوق ہیں اولاد کے ذمے، اولاد کی کیا ذمہ داریاں ہیں جو اپنے باپ کے تعلق سے ادا کرنی چاہیے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم حقوق پوچھنے آئے ہو، ذمہ داریاں پوچھنے آئے ہو، بس اتنا جان لو، ہما جنتک او نار، یہ تمہارے والدین یا تو تمہارے لیے جنت ہے یا جہنم ہے۔ اگر اللہ کے احکام کو آپ نے پورا کیا، اللہ نے والدین کے ساتھ جس طرح کا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، آپ نے اپنے والدین کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا، تو یہ والدین تمہارے لیے جنت کے دو دروازے ہیں۔ اور اگر تم نے اللہ کے احکام توڑ دیے، اللہ رب العزت نے جن باتوں کا تمہیں حکم دیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرو، اگر آپ وہ معاملہ نہیں کرتے، والدین کا دل دکھاتے ہیں اور ان کا ادب اور احترام اور ان کی عزت نہیں کرتے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہی تمہارے لیے جہنم کا ذریعہ بن جائیں گے۔ ایک اور صحابی نے پوچھا یہی سوال کی اولاد پر ماں باپ کا کیا حق ہے؟
تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی بات ارشاد فرمائی. آپ نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالی وسخط الرب فی سخط الوالی. آپ کہاں تک ذمہ داریاں اور حقوق پوچھو گے؟ بس یہ جان لو مولا کی رضا اللہ کی رضا، مولا کی رضا باپ کی رضا میں. باپ کو ماں کو آپ نے خوش کر لیا تو آپ سے اللہ راضی ہو جائے گا، اور اگر باپ کو آپ نے ناراض کر دیا تو اللہ آپ سے ناراض ہو جائے گا. اس سے بڑی بات اور نہیں کہی جا سکتی کہ مولا نے یہ کہا کہ جن باتوں سے آپ کے ابا ناراض ہو جائیں گے، جس سے ان کو تکلیف پہنچے گی، مجھے بھی انہی باتوں سے تکلیف پہنچے گی اور میں بھی ناراض ہو جاؤں گا. اور جن باتوں سے ان کا دل خوش ہوگا، جن باتوں سے ان کو عزت ملے گی، میں بھی انہی باتوں سے راضی ہو جاؤں گا اور خوش ہو جاؤں گا. ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نمت فرائتنی فی النوم انا فی الجنہ. مجھے نیند لگ گئی اور نیند میں نے اپنے آپ کو یہ دیکھا کہ میں جنت میں ہوں، اور مجھے وہاں پر قرآن کریم کے تلاوت کرنے کی آواز آ رہی تھی، اور وہ آواز جو تھی میرے ایک صحابی حارثہ ابن نعمان کی تھی. میں نے کہا کہ یہ جنت ہے اور حارثہ ابن نعمان زمین میں ہے، ان کی آواز یہاں پر کیسے آ رہی ہے؟ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بڑا اچھا برتاؤ کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کی تلاوت کو اس درجہ قبول کرتا ہے کہ ان کی آواز جنتوں میں سنائی جاتی ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کذالکم البر کذالکم البر کذالکم البر. ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ اور اچھا سلوک کرنے کا یہ نتیجہ ہوتا ہے. اللہ اس طرح اعمال کو قبول کرتا ہے، اللہ اس طریقے سے نوازتا ہے. ایک اور صحابی نے ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ من احق بحسن صحابتی، میں کس کے ساتھ اچھا سلوک کروں، اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا امت، اپنی ماں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. پھر انہوں نے سوال دوہرا دیا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم امت، اپنی ماں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، وہی اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ تم ان کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آؤ. پھر اس کے بعد انہوں نے سوال دہرایا تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب ریپیٹ کیا کہ ثم امت، اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ثم اباک ثم ادناک فادناک. پھر اس کے بعد باپ کا درجہ آتا ہے. پھر اس کے بعد رشتے میں جو جتنا قریب ہے، چچا ہیں، خالہ ہیں، اور گھر خاندان کے بڑے اور محترم لوگ ہیں، جو جتنا رشتہ داری کے اعتبار سے قریب ہے اتنا اس کا حق ہے، اتنا اس کو عزت اور احترام ملنی چاہیے. تو ماں باپ کا حق ہے، جو آدمی ماں باپ کے حقوق کو ادا کرتا ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے کی عمر میں بھی اللہ برکت عطا فرماتا ہے اور روزی میں بھی برکت عطا فرماتا ہے. ہم میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں ماں باپ بیمار پڑ جاتے ہیں تو علاج نہیں کرواتے کہ پیسہ صرف ہو جائے گا، پیسہ ختم ہو جائے گا. نادان یہ نہیں سمجھتے کہ انہی ماں باپ کے واسطے سے، انہی ماں باپ کی وجہ سے اللہ انہیں روزی دے رہا ہے. حدیث پاک میں آیا انما تنصرون وترزقون بضعفائکم، تمہیں روزی ملتی ہے اور تمہیں اللہ کی مدد ملتی ہے. تمہارے گھر میں جو کمزور ہیں، بیوی ہیں، بچے ہیں، ماں باپ ہیں، جو اپنا خرچہ نہیں اٹھا سکتے، ان کی وجہ سے اللہ رب العزت تمہیں دیتا ہے. اگر تم ان پر خرچ نہیں کرو گے تو اللہ رب العزت دروازہ بند کر دے گا. اسی طریقے سے جن سے ہمیں بہت زیادہ کا ہردم کا واسطہ پڑتا ہے وہ شوہر کا بیوی سے پڑتا ہے، بیوی کا شوہر سے پڑتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر اور بیوی کے بھی حقوق بیان فرمائے. چنانچہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر تقریر بہت ہی اہم ہے، لیکن ایک تقریر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حج کے موقع پر کی ہے وہ بہت ہی اہم سمجھی گئی ہے. اس تقریر میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
الا فاتقوا اللہ فی النساء، لوگوں عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو. ذرا مائک کی آواز کم کیجیے. لوگوں عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہا کرو. فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِكَلِمَةٍ فِي أَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ. تم انہیں اپنے ماں باپ کے یہاں سے جو رخصت کرا کر کے لائے ہو تو یہ اللہ کی امان اور اللہ کی حفاظت میں آئی ہے. آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ ماں باپ کے یہاں سے چلی آئی تو ان کا آپ دیکھنے والا کوئی نہیں. یہ اللہ کی حفاظت کے اندر ہے. اللہ کی حفاظت میں اگر تم ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرو گے تو کل اللہ تمہارا فریق بن جائے گا. آپ سمجھدار لوگ ہیں، جانتے ہیں کہ اگر کوئی پولیس کسٹڈی کے اندر ہو، پولیس کی حفاظت کے اندر ہو، چاہے وہ بہت بڑا مجرم ہو، کسی کو حق نہیں ہے کہ پولیس کی حفاظت کو توڑ کر کے اس کو نقصان پہنچائے. اگر کرتا ہے تو حکومت کے خلاف کیس بن جاتا ہے کہ آپ نے حکومت کی حفاظت کو کیوں توڑا، آپ مجرم بن جاتے ہیں. ایسے عورت کو جب آپ رخصت کرا کر کے لاتے ہیں تو یہ عورت اللہ کی حفاظت میں آتی ہے. آپ کی بیوی ہے، آپ اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں. اگر وہ کچھ بددماغی کرتی ہے، کچھ ناسمجھی کرتی ہے، شوہر ہونے کے ناطے آپ کو سمجھانے بجھانے کا اور اسی طریقے سے ناراضگی جتانے کا، ڈانٹنے کا حق ہے. لیکن بیجا ظلم کسی انسان پر اللہ کو برداشت نہیں ہے. کل اللہ تمہارا فریق بن جائے گا قیامت میں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم اخلاقا، کہ سب سے زیادہ کامل ایمان والے اور اچھے ایمان والے وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق، کردار اور عادات بہت اچھی ہیں. اور پھر میں فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیر لأہلی، تم میں سب سے بہتر اور اچھے لوگ وہ ہیں جو اپنے پریوار کے لیے اچھے ہیں، اپنے فیملی اور اپنے خاندان کے لیے اچھے ہیں، اپنی بیوی کے لیے اچھے ہیں. اور اللہ کے رسول نے کہا میں اپنے پریوار، اپنی بیویوں اور اپنے بچوں کے لیے بہت اچھا انسان ہوں. آدمی کے لیے دوستوں میں اچھا بن جانا آسان ہوتا ہے، دوسرے لوگوں کے ساتھ میں اچھا بن جانا آسان ہوتا ہے، اس لیے کہ تھوڑی دیر کا واسطہ ہوتا ہے. لیکن اپنے گھر میں اچھا وہی رہ پائے گا جو واقعتاً اپنے مزاج کا اچھا ہوگا، اور جو آدمی اپنے مزاج کا اچھا نہیں ہوگا اس کے لیے مشکل ہے. تو عورتوں کے اوپر عموماً بہت زیادتیاں ہو جاتی ہیں، ہمیں اس سے بچنا چاہیے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یفرق مؤمن مؤمنۃ، کوئی ایمان والا شوہر اپنی ایمان والی بیوی کو ناپسند نہ کرے. ایسا نہ کرے کہ نکاح کر کے تو لے آیا ہے اور گھر میں ڈال دیا ہے، کوئی مطلب نہیں رکھتا ہے. اللہ کے رسول نے کہا اگر کچھ باتیں اس میں بری ہیں جو آپ کو اچھی نہیں لگتی تو یقیناً کچھ اچھائیاں بھی اللہ نے رکھی ہوگی. آپ اپنے مزاج کو بدلیے، اس کی خوبیوں اور اچھائیوں کو دیکھیے اور گزارا کیجیے. آپ بھی اپنے آپ کو دیکھ لیجیے کہ آپ بھی ہر پہلو سے اچھے نہیں ہیں، ساری خوبیاں آپ کے اندر جمع نہیں ہیں، بہت ساری کمزوریاں آپ کے اندر ہیں. تو جو بیوی ان کمزوریوں کے بعد آپ کو گوارا کر رہی ہے تو آپ کو بھی ضروری ہے کہ آپ بیوی کی کمزوریوں کو درگزر کریں، گوارا کریں اور اس کی اچھائیوں کی بنیاد پر اسے قدر کریں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم میں فرمایا گیا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے ساتھ اچھی طریقے سے گزارا کیا کرو. اور جناب قرآن کریم میں آگے فرمایا گیا کہ اگر تم کو ان کی باتیں ناپسند بھی ہیں جب بھی گزارا کر لو، اس لیے کہ بہت ساری بار ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایک بات کو اپنے لیے ناپسند کرتا ہے، اچھا نہیں سمجھتا، لیکن اس میں اس کے لیے بڑا خیر ہوتا ہے. بیوی آپ کو نہیں اچھی لگتی لیکن ممکن ہے وہ تقویٰ والی ہو، وہ ایمان والی ہو، وہ نمازوں کی پابند ہو، وہ آپ کو بھی آہستہ آہستہ نمازوں کا پابند بنا لے، ایمان والا بنا دے، تو کتنا بڑا آپ کے لیے خیر کی بات ہو جائے گی. اسی طرح بیویوں کی بھی ذمہ داری بتائی گئی کہ اپنے شوہروں کا بہت ادب اور لحاظ کیا کریں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعظم الحق علی المرأة لزوجها، سب سے بڑا حق عورت کے اوپر اس کے شوہر کا ہوتا ہے، اور مرد کے اوپر سب سے بڑا حق اس کی ماں کا ہوا کرتا ہے.
اس لیے کہ عورت تو رخصت ہو کر کے چلی جاتی ہے، اب ماں باپ کی خدمت وہ کیسے کرے گی؟ تو اس کے ذمہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ شوہر کو خوش کرے اور شوہر کی ضرورتوں کو پوری کرے، اور مرد کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بیوی کے حقوق کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی ماں کو نظر انداز نہ کر دے، اپنی ماں کا بہت درجہ خیال رکھے۔ اصل ذمہ داری یہ شوہر ہی کی ہے، بیٹے ہی کی ہے کہ اپنی ماں کا خیال کرے۔ اسی طریقے سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چند باتیں ہیں جس عورت کے اندر جمع ہو جائیں، پالی جائیں، وہ عورت جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ ایما امرات صلت خمسہا وصامت شہرہا واطاعت بالہا، جون سی بھی عورت، جو عورت بھی 5 وقت کی نماز اہتمام کے ساتھ ادا کر لے، رمضان المبارک کا مہینے کا روزہ رکھ لے، اور پاک دامن شریفانہ زندگی گزار لے، پاک دامن رہ کر کے، اور اپنے شوہر کو خوش کر کے زندگی گزارے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے۔ حدیث پاک کے اندر آیا ہے کہ جو عورت دنیا سے جاتی ہے اس طرح کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہوا کرتا ہے، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ عورتوں کو، بیویوں کو اس طرح کا مزاج بنانا چاہیے کہ وہ اپنے شوہروں کی قدر کیا کریں۔ اللہ نے ان کو ذریعہ بنایا ہے کہ اللہ ان کے ذریعے انہیں روزی دیتا ہے، جو روزی کا ذریعہ ہے اس ذریعے کا احترام کرنا چاہیے۔ سارا دکھ درد وہ شوہر جھیلتا ہے جو تمہارے اوپر پڑتا ہے، لہذا اس شوہر کی قدر کی جائے گی۔ جب بیوی شوہر کی قدر کرے گا اور شوہر بیوی کی قدر کرے گی، زندگی کا ماحول، گھر کا ماحول جنت ہو جائے گا، اور بچوں کو اچھی تربیت دینا ماں باپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے آس پڑوس میں جو لوگ بستے ہیں ان کا بھی ہمارے اوپر حق ہے، اس لیے کہ وہ موقع اور ضرورت پر ہمارے کام آتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت کل قیامت کے دن بندے سے کہے گا بندے میں بیمار تھا، کنت مریضا فلم تعودنی، میں بیمار تھا لیکن تم میرا مزاج پوچھنے نہیں آئے، میری خیریت معلوم کرنے نہیں آئے، کچھ میرے بارے میں جانکاری حاصل کرنے نہیں آئے۔ وہ بندہ کہے گا اللہ رب العزت آپ تو سارے جہان کے پروردگار ہیں، آپ کی خیریت پوچھی جائے گی، آپ کو بیماری لگے گی، یہ تو سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا کہ تمہارے محلے میں، تمہارے پڑوس میں میرا فلاں بندہ بیمار پڑا تھا، تم اس کی عیادت کرنے نہیں گئے تھے، اس کا مزاج پوچھنے نہیں گئے تھے، اس کو تسلی دینے نہیں گئے تھے، اگر تم چلے جاتے تم مجھے وہیں پر پاتے، وہیں پر میں مل جاتا، یعنی اللہ آپ سے خوش ہو جاتا۔ پھر اللہ کہے گا اے بندے استطعمتک فلم تطعمنی، کہ میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا لیکن تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ اب پھر بندہ وہی جواب دے گا کہ اے اللہ سارے رزق کے خزانے تیرے پاس ہیں، ساری دنیا جہان کا تو مالک ہے، تو پروردگار عالم ہے، تجھے تک کب کھانے کی ضرورت پڑ گئی؟ کہا کہ میرا فلاں بندہ جو تیرے پڑوس میں بستا تھا وہ بھوکا سویا ہوا تھا، اس کے پاس راشن پانی نہیں تھا، اور تیرے پاس تجھے علم بھی تھا اور تیرے پاس ضرورت سے زائد تھا، تو اس کے گھر میں چولہا جلوا سکتا تھا لیکن تو نے کھانا نہیں کھلوایا اسے، اگر کھلوا دیتا تو مجھے وہیں پر پاتا۔ اسی طریقے سے حدیث لمبی ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پاس پڑوس میں بسنے والوں کا انتہائی اہم حق ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسن الی جارک تکن مؤمنا، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اچھا سلوک کرنا سیکھ جاؤ، ایمان کے اعلیٰ درجے پر پہنچ جاؤ گے۔ کیا بھائی دعا کر لی جائے؟ نہیں جنریٹر ہے۔ کہا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسن الی جارک تکن مؤمنا، تم اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ اور اچھا سلوک کرنے والے ہو جاؤ گے، ایمان کے اعلیٰ درجے پر پہنچ جاؤ گے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان کے اعلیٰ درجے تک پہنچنے کا راستہ یہ ہے کہ زیادہ نماز پڑھی جائے،
زیادہ تسبیح پڑھی جائے، زیادہ مسجد کے اندر رہا جائے، یقیناً یہ راستہ ہے، لیکن اللہ کے بندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا اور اللہ کے بندوں کے دل کو خوش کرنا یہ بھی بڑا اہم راستہ ہے۔ اس کے ذریعے بندہ ایمان کے اعلیٰ درجے پر پہنچ جاتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، السائی علی الیتیم والارامل کالقائم لا یفطر وکالصائم لا یفطر۔ جو آدمی یتیموں کے لیے اور محلے کی بیواؤں کے لیے کوشش کرتا رہتا ہے کہ ان کے لیے کارڈ بنوا دیا، ان کو راشن ملنے لگا، یا اور کوئی انتظام کر دیا، وظیفہ جاری کر دیا، مدد کر دی، عید کا موقع آیا، شادی بیاہ کا موقع آیا، تعاون کر دیا۔ جو آدمی ان لوگوں کی مدد کرتا رہتا ہے جو محلے میں کمزور، بیمار اور پریشان حال لوگ ہیں اور ان کا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اس بندے کا مقام اس بندے جیسا ہے جو ہمیشہ روزہ رکھتا ہو اور کبھی بے روزے کے نہ رہتا ہو، اور اس بندے کی طرح ہے جو پوری رات اللہ کی عبادت اور نماز میں گزار دیتا ہو، کبھی اس کو سستی نہ آتی ہو۔ تو پڑوسیوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ایک بہت اہم کام ہے اور اسلام کی بڑی اہم تعلیمات میں سے ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، قیل من یا رسول اللہ، قال من لا یأمن جارہ بوائقہ۔ فرمایا خدا کی قسم ایمان والا ہے ہی نہیں، خدا کی قسم ایمان والا ہے ہی نہیں، خدا کی قسم ایمان والا ہے ہی نہیں۔ صحابہ چونک کے پریشان ہو گئے، پوچھا کون ہے اللہ کے رسول؟ کہا وہ بندہ جس کی شرارتوں سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ رہتے ہوں وہ حقیقی مومن نہیں ہے، سچا ایمان والا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہم اپنے پڑوسیوں کو کتنا تکلیف پہنچاتے ہیں اور کتنا انہیں بلا وجہ کا دکھ پہنچاتے ہیں۔ چنانچہ ہم کسی کے دروازے پر کھڑے ہو کر کے شور مچاتے رہتے ہیں، یا جو ہے شادی بیاہ کے موقع پر کئی دن ڈیٹ بجایا کرتے ہیں، گھر میں کوئی دل کا مریض ہے، کسی کا آپریشن ہوا ہے، فون آ رہا ہے، بات نہیں ہو پا رہی ہے، لیکن ہمیں کسی کے راحت و آرام کا کوئی بھی خیال نہیں ہوتا، جیسے کہ ہمارا احساس ہی مت ہوتا ہو۔ اسی طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان پڑوسی کا یہ حق ہے کہ اگر وہ مسلمان پڑوسی بیمار پڑ جائے تو اس کی عیادت کی جائے، اس کی مزاج پرسی کی جائے۔ آدمی کا جب مزاج پوچھا جاتا ہے، اس کی عیادت کی جاتی ہے تو اس کا دل بڑا ہوتا ہے، اسے خوشی حاصل ہوتی ہے، اور ایمان والے کو خوشی پہنچانا یا کسی بھی اللہ کے بندے کو خوشی پہنچانا، کوئی بھی ہو، ایمان والا ہو غیر ایمان والا ہو، اللہ کو اور اللہ کے رسول کو بہت پسند ہے۔ تو فرمایا ایک ایمان والے پڑوسی کا ایک ایمان والے پڑوسی پر حق یہ ہے کہ اگر وہ بیمار پڑ جائے تو اس کی مزاج پرسی کی جائے، اس کی عیادت کی جائے، اور جب وہ مر جائے تو اس کے کفن دفن میں اور اس کے نہلانے دھلانے میں اور اس کو قبر تک پہنچانے میں شریک رہا جائے۔ وہ پڑوسی اگر اپنی ضرورت کی میں کوئی چیز مانگ لے، گھروں میں عام طور سے ضرورت پڑتی رہتی ہے، ایک پڑوسی دوسرے کے گھر سے برتن مانگ لیتا ہے، کبھی کچھ اور مانگ لیتا ہے، کبھی روپیہ پیسہ مانگ لیتا ہے، تو اللہ کے رسول نے کہا پڑوسی کا یہ حق ہے کہ اگر وہ ضرورت کی چیزیں مانگے اور آپ کے پاس گنجائش ہے تو دے دی جائے۔ ہاں البتہ اس پڑوسی کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ وہ سامان کو اپنی ضرورت پوری کر کے فوراً واپس کر دے اور نقصان نہیں پہنچائے، توڑے نہیں۔ اگر کوئی پڑوسی ایسا ہے جو نقصان پہنچاتا ہے، توڑ دیتا ہے اور وہ امانت کا خیال نہیں کرتا، اب اگر کوئی آدمی نہیں دیتا ہے تو ذمہ دار وہ ہے، یہ آدمی ذمہ دار نہیں ہوگا۔ اسلام میں اندھیر نہیں سکھائی گئی۔ اسی طریقے سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر پڑوسی کو کوئی خوشی ہو جائے، اس کے بیٹے یا بیٹی کا نکاح ہو رہا ہے، شادی ہو رہی ہے، یا اس کا بچہ اچھے نمبر سے کامیاب ہو گیا، یا دکان کھول لی، تجارت چل پڑی، کاروبار چل پڑا، یا اس نے نیا مکان بنا لیا، کوئی خوشی پیش آئی، تو آپ کا پڑوسی ہونے کے ناطے یہ حق بن جاتا ہے، وَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ هَنَّأْتَهُ، اگر اس کو کوئی خیر اور بھلائی اور خوشی پہنچتی ہے تو پڑوسی کا فریضہ یہ بنتا ہے کہ جائے، مبارکباد پیش کرے اور خوشی کا اظہار کرے۔ اور اگر اس کے گھر میں کوئی دکھ درد آ گیا ہے، کوئی بیمار پڑ گیا، کوئی پریشانی آ گئی، کاروبار پر کوئی آفت پڑ گئی،
جب مکان سے کوئی پریشانی آ گئی تو آپ کا پڑوسی ہونے کے ناطے یہ حق بنتا ہے کہ آپ جائیں اور اس کے لیے تسلی کے کلمات کہیں، یہ آپ کا پڑوسی ہونے کے ناطے حق ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر کوئی آدمی اس طرح کا پڑوسی کسی کو مل جائے جو اس طرح کے حقوق کو ادا کرے تو ایک دوسرے کی زندگی کتنی اچھی ہو جائے گی۔ جہاں پڑوسیوں میں آپس میں اس طرح تعاون کا جذبہ ہوتا ہو وہ پڑوسی کتنے اچھے ہوں گے۔ حدیث پاک میں آیا من اکبر الکبائر ان یزنی الرجل حلیلۃ جاری، آدمی کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ جہاں بستا ہے پاس پڑوس میں لوگ رہتے ہیں ان کی ماں بیٹی اور بہنوں کا اپنی ماں اور بیٹی کی طرح ادب اور احترام کرے، گندی نگاہیں ان کے اوپر نہ ڈالیں۔ اگر ایک پڑوسی سے ایک پڑوسی کی ماں بہن بیٹیاں نہیں محفوظ رہیں گی، گھر میں نہیں محفوظ رہیں گی تو آپ بتائیں پھر کہاں کسی کی عزت و آبرو محفوظ رہ سکے گی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین گناہ ہے، بڑے گناہوں میں بھی بڑا گناہ ہے کہ کوئی پڑوسی کسی اپنے پڑوس کی بیوی سے ناجائز تعلقات پیدا کرے۔ ہمارے اوپر ضروری ہے کہ جس طریقے سے ہم اپنی گھر کی عورتوں کو عزت دیتے ہیں، گندا خیال ان کے بارے میں ہمارے ذہن میں نہیں آتا، اگر کبھی شیطان ڈال دے تو ہم اس خیال سے شرما جاتے ہیں۔ ایسے ہمیں اپنے پڑوس میں بسنے والی بہنوں کا ادب کرنا چاہیے، احترام کرنا چاہیے، اور یہی ان بہنوں کا بھی فریضہ بنتا ہے کہ جب وہ کسی غیر کو دیکھیں جن کا ان کے ساتھ پردہ ہے تو وہ پردے کا احترام کریں، اپنی زینت کو چھپا لیا کریں، اپنے پہناوے کو چھپا لیا کریں، نقاب میں نکلا کریں، پردے کا اہتمام کیا کریں۔ ان کی طرف سے کوتاہی ہوتی ہے تو نوجوانوں کے دل میں پھر شیطان خباثت ڈال دیتا ہے اور پھر الجھنیں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ کوئی آدمی بیمار ہو، عیادت ہو، بس چند منٹ میں باتیں پوری کرتا ہوں۔ قرآن حدیث پاک میں بڑی فضیلت آئی ہوئی ہے ایسے آدمی کی جو اپنے پاس پڑوس کے لوگوں کی خبرگیری کرتا ہو اور ان کے دکھ درد میں شریک ہوتا ہو۔ چنانچہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کا بڑا اہتمام کرتے تھے۔ آپ کا مزاج تھا کہ آپ فجر کی نماز پڑھا کر کے مسجد میں بیٹھ جاتے تھے اور صحابہ سے باتیں کرتے تھے، مزاج پوچھا کرتے تھے۔ کوئی آدمی 2-3 دن اگر مسجد میں نہیں نظر آتا تھا تو پوچھتے تھے بھائی فلاں آدمی نظر نہیں آ رہا ہے۔ اب اگر کہا جاتا کہ اللہ کے رسول وہ سفر پر چلا گیا ہے تو اللہ کے رسول چونکہ ذمہ دار تھے اس لیے پوچھتے تھے بھائی اس کے گھر کی خبرگیری کرنے والا کوئی ہے، اور اگر وہ بیمار ہو جاتا تھا تو آپ جا کر کے اس کے گھر اس کی عیادت کیا کرتے تھے، مزاج پوچھا کرتے تھے اور اس کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے اور اس کو تسلی دیا کرتے تھے۔ یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہے اور اس پر بڑا اجر ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عاد اخاہ المسلم او زارہ، جو آدمی کسی اپنے مسلمان بھائی کے گھر ملاقات کے لیے جاتا ہے کہ لاؤ فلاں سفر سے آئے ہیں ملاقات کر رہے ہیں، بہت دن سے ملاقات نہیں ہوئی ہے، یا بیمار ہو گیا ہے تو اس کی عیادت اور مزاج پرسی کے لیے جاتا ہے، جب تک واپس نہ آئے تب تک یوں سمجھیں لا یزال فی خرفۃ الجنہ، وہ جنت کے خرفۃ الجنہ، وہ جنت کے ایک باغ میں گویا کی ہوتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ جو اپنے مسلمان بھائی کا مزاج پوچھنے جاتا ہے اور وہاں جا کر کے مزاج پوچھنے کے لیے ادھر نکلا، آسمان سے ایک ندا لگانے والا، پکار لگانے والا یہ پکار لگاتا ہے طبت وطاب ممشاک وتبوأت مقعدک من الجنہ، کہ تمہیں بھی مبارکباد ہو، تمہارا چلنا باعث برکت ہو اور تم نے تو جنت میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ آپ جان لیں کہ مریضوں کی عیادت کرنا اتنا اہم اور اتنا زبردست کام ہے۔ ہمیں آج دنیا بہت مشغول ہو گئی ہے، کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے، لیکن اس کو دین کا ایک کام سمجھ کر کے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت سمجھ کر کے
اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک حکم سمجھ کر کے اور یہ سمجھ کر کے یہ کام میرے مولا کو راضی کرتا ہے، انسان کو وقت نکالنا چاہیے اور اپنے محلہ پڑوس میں جو بیمار ہیں ان کی عیادت اور مزاج پرسی کی جائے۔ عیادت اور مزاج پرسی کے کچھ آداب ہیں۔ جب آپ کسی کے ہاں مزاج پرسی کے لیے جائیں، اس کی خیریت دریافت کرنے جائیں تو چند چیزیں ہیں جن کا خیال کر کے جانا چاہیے۔ سب سے پہلی بات، آدمی کو صحیح وقت پر جانا چاہیے، بے ٹائم نہیں پہنچنا چاہیے۔ اب مریض کے آرام کا وقت ہے، آپ رات کو 11 بجے چلے آئے یا دوپہر میں وہ اب علاج کرا کر کے آیا ہے، آپ دوپہر میں آرام کے وقت میں پہنچ گئے، تو اس کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے کہ آپ کے جانے سے مریض کو خوشی ہو، راحت ہو۔ کوئی آپ بے وقت اگر چلے جائیں گے تو مریض کو راحت پہنچانے کے بجائے آپ مصیبت پہنچائیں گے، حالانکہ آپ خوشی دینے گئے تھے۔ تو وقت کا لحاظ کیا جائے، جس وقت میں ملاقات کرنے سے مریض کو کوئی پریشانی نہ ہو آپ اس وقت میں ملاقات کرنے جائیں، اور بہتر ہے کہ آپ پہلے سے وقت لے لیں، یا جو اس کا بیٹا ہو یا گھر میں جو بھی ذمہ دار ہو اس سے پوچھ لیں میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں، کب ملاقات ہو سکتی ہے۔ دوسرا ادب یہ بتایا گیا ہے کہ مریض کے پاس جائیں تو بہت دیر نہ بیٹھیں، اس لیے کہ مریض کو پریشانی ہو سکتی ہے، لیٹنے کا تقاضا ہو سکتا ہے، آرام کرنے کا تقاضا ہو سکتا ہے۔ آپ بیٹھے رہیں گے تو وہ بھی شرما حضوری میں بیٹھا رہے گا۔ آپ تھوڑی دیر بیٹھیں، مزاج دریافت کریں اور اس کے بعد چلے آئیں۔ اسی طریقے سے تیسرا ادب یہ ہے کہ جب آپ مریض کا مزاج پوچھنے جائیں تو مریض سے تسلی کے کلمات کہیں، اطمینان کے کلمات کہیں، پوچھیں بھئی آج رات کیسی طبیعت رہی آپ کی، کیسا مزاج رہا۔ اللہ کے رسول ایسے ہی پوچھا کرتے تھے اور کہتے تھے لا باس طہور انشاءاللہ، کوئی حرج نہیں، انشاءاللہ کوئی پریشانی نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، انشاءاللہ ذرا کچھ ہو سکتا ہو، دیر لگ جائے لیکن آپ ٹھیک ہو جائیں گے، آپ کی طبیعت اچھی ہو جائے گی۔ مریض کو تسلی کی بات کی جائے، اس میں بہت زیادہ جو ہے غفلت ہوتی ہے۔ عام طور پر مریض کی عیادت کرنے والے ان چیزوں کو سمجھ نہیں پاتے، چنانچہ وہاں جاتے ہیں کہہ رہے ہیں آپ کی بیماری یہ تو بڑی خطرناک ہے، آپ کو دلی جانا چاہیے۔ ہمارے بھی پڑوس میں ایک دوست میں ایسا ہوا تھا، ان کی بچی کو یہ بیماری ہو گئی تھی اور وہ بس 2 ہی دن میں نمٹ گئی، تو آپ بالکل یہ بہت خطرناک بیماری، اس طرح مریض کو ڈرا دیا جاتا ہے۔ آپ اگر یہ محسوس کرتے ہیں کہ بیماری واقعی خطرناک ہے تو آپ آرام سے کہیے انشاءاللہ آپ کو شفا ہوگی، لیکن بیماری ہو سکتا ہو کوئی بڑے خطرے والی ہو جائے تو آپ کو چیک اپ کروا لینا چاہیے، اور اسی طریقے سے بڑے اسپتال میں چلا جانا چاہیے۔ چھوٹی بیماری کو چھوٹی بیماری نہیں سمجھنا چاہیے، کبھی وہ بڑی بیماری بن جاتی ہے، روزانہ اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں، تو آپ تسلی کے کلمات کہیں۔ حدیث پاک میں آیا مریض کے پاس جاؤ فَفَسِّحُوا لَهُ فِي الْأَجَلِ، تو کہو ابھی آپ کو بہت جینا ہے، ابھی آپ خوشی سے رہیں گے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ جو ہے کسی کی عمر کسی کے کہنے سے بڑھتی تو نہیں، البتہ مریض کا دل بڑا ہو جائے گا، مریض خوش ہو جائے گا تو آپ اچھی امیدوں کا اظہار کیا کریں۔ اور اسی طریقے سے جب مریض کی عیادت کی جائے تو اس بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ اس کے لیے دعا کی جائے۔ دعا کے کچھ کلمات بھی آئے ہیں، جو دعا کی چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں ان میں آپ کو مل جائیں گے۔ اللہ کے رسول جو ہے وہ دعائیں پڑھا کرتے تھے، اگر وہ دعائیں آپ کو یاد ہو جائیں تو کیا کہنے، انہی الفاظ میں آپ دعا کیجئے، نہیں تو آپ ایسے ہی اپنی زبان سے کہہ دیجئے ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں، اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے، آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اسی طرح اگر آپ کو سلیقہ ہے، کہنا آتا ہے، تو مریض کو اطمینان دلانے کے لیے یہ بھی کہیں کہ بیماری بھی مومن آدمی کے لیے بیماری بھی خیر ہے، بیماری میں بھی خیر ہے، اللہ اس کے ذریعے درجات بلند کرتا ہے اور گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جب کوئی انسان بیمار پڑتا ہے، مسلمان بیمار پڑتا ہے اور اس پر صبر کرتا ہے تو اس صبر کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو ایسا معاف کرتا ہے، اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے پتجھڑ کے موسم میں درخت سے پتے ذرا سا ہوا کا جھونکا آتا ہے تیزی سے نیچے آ رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ کو کہنے کا سلیقہ آتا ہے تو تسلی کی بات کہی جائے۔ اسی طریقے سے مریض سے بھی دعا کی درخواست کی جائے، اس لیے کہ جو آدمی مریض ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف اس کا دل زیادہ متوجہ ہوتا ہے،
اور جس کا دل اللہ کی طرف زیادہ متوجہ ہوتا ہے اس کی دعا اللہ رب العزت زیادہ قبول کرتے ہیں۔ لا يقبل اللہ الدعاء من قلب صاحب ولاہ، اللہ رب العزت ایسے آدمی کی دعا نہیں قبول کرتا جس کا دل غفلتوں میں پیدا ڈوبا ہوا ہو اور کوئی اور کام سوچ رہا ہو اور زبان سے دعا کے کلمات نکل رہے ہوں۔ جو دھیان کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کے دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ تو مریض کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں۔ تو آپ یہ کہیں بھائی آپ جو اپنے لیے دعا کریں تو اس موقع سے آپ ہمارے لیے بھی دعاؤں کا اہتمام کریں، جو بھی بسہولت ہو سکے ہمیں بھولیں نہیں۔ یہ مریض کی عیادت کے آداب ہیں۔ اور آگے بڑھ کر کے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ سے ہو سکے، مریض بیمار بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، کسی کو خون کی کمی ہے، کسی کو ڈاکٹر نے پھل کھانے کا مشورہ دیا ہے، اب آپ جائیں تو کچھ اس طرح کی چیز لے جائیں جو مریض کے کام آئے، آپ کے جیب پر کوئی بڑا بوجھ بھی نہ پڑے۔ 1 کلو 2 کلو سیب خرید لینے میں، انار خرید لینے میں ہر آدمی کے لیے آسان ہے، آپ لے کر کے چلے جائیں گے تو ایک طرح سے اس کی مدد ہو جائے گی۔ اللہ نے آپ کو اس لائق بنایا ہے کہ غریب محتاج ہے مدد کر سکیں تو آپ مدد بھی کر دیں۔ اسی طرح کسی کے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے، یہی ایک بات کہہ کر کے بات ختم کروں گا، مریض کسی کا انتقال ہو جائے تو پڑوس اور محلہ والوں کا یہ حق ہوتا ہے کہ جائیں اس کے دروازے پر اور مریض جو مرنے والا ہے اس کے جو بیوی بچے ہیں، اولاد ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کے لیے تسلی کی بات کہیں۔ تسلی دینے سے، اور جب آدمی یہ کہتا ہے کہ بھائی آپ کے غم میں ہم بھی شامل ہیں، وہ ان سے ہمارے بھی بڑے اچھے تعلقات تھے، ہمیں بھی بڑا صدمہ ہے، اور آپ کا یہ غم تنہا آپ کا غم نہیں ہے، ہم بھی آپ کے غم میں ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، تو آدمی کا مزاج یہ ہے کہ جب کچھ لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس کی جان میں جان آ جاتی ہے اور اس کی ہمت بڑھ جایا کرتی ہے اور آگے وہ ذمہ داریوں کا بوجھ آسانی کے ساتھ اٹھا لیتا ہے۔ جو بڑے بوڑھے ہیں، اس کسی نوجوان کے باپ کا انتقال ہوا، جو بڑے بوڑھے ہیں وہ کہہ دیں بیٹا کوئی پریشانی ہوگی ہم موجود ہیں، ہم تمہارے باپ ہی کی طرح ہیں، کوئی پریشانی ہوگی آئیے گا، ہمیں بتائیے گا، اور ضرورت پڑنے پر مشورہ دے دیا کریں، سرپرستی کر دیا کریں۔ یہ چھوٹا چھوٹا کام ہے لیکن بہت بڑائی کا کام ہے اور بہت زیادہ یہ چیز اللہ کو خوش کرنے والی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے من زار مصابا فلہ مثل اجر، کہ جو آدمی کسی مصیبت زدہ سے ملاقات کرنے جاتا ہے تاکہ اس کے لیے تسلی کے کلمات کہے اور اسے اطمینان دلائے، اس کا غم غلط کرے، تو جو اجر مصیبت پر صبر کرنے پر اس آدمی کو ملتا ہے جس کے سر پر مصیبت پڑی ہوئی ہے، یہ آدمی جو اس کے لیے تسلی کے کلمات کہتا ہے، اس آدمی کو بھی اللہ رب العزت اسی طرح اجر سے نوازتا ہے۔ اسی طرح حدیث پاک میں یہ بھی آیا ہے کہ جس کے گھر میت ہو جائے، اب میت والوں پر تو ایک غم پڑا ہوا ہے، اب وہاں کھانے پینے کی کس کو فکر ہوگی؟ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، اب ان کو کہاں سے کھلایا پلایا جائے؟ تو وقت دو وقت کا کھانا محلہ پڑوس والے اس کے گھر بھیج دیا کریں، اور ضروری ہے کہ گھر کی جو بوڑھیاں ہیں وہ چلی جائیں، جو چھوٹے بچے ہیں بڑوں پر غم پڑا ہوا ہے، انہیں کچھ سوچ نہیں رہا ہے، اب چھوٹے بچے وہ کیا جانیں، انہیں تو بھوک لگے گی تو وہ چلائیں گے، وہ جا کر کے ذرا سنبھال لیا کریں، کور کر لیا کریں، دو وقت ان کو کھانا پیش کیا کریں۔ یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین تعلیم ہے۔ اس کے بعد کہیں بھائی غم تو ہر آدمی پر آتا رہتا ہے، چلو ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، آپ کھاؤ پیو کاروبار کرو، اور یہ تو کرنا ہی ہے، یہ دنیا ہی ہے، بغیر اس کے چلنے والا نہیں ہے۔ آہستہ آہستہ ان کو لائن پر لانے کی کوشش کی جائے تاکہ وہ بھی سب کے ساتھ جینے لگیں، اچھی زندگی گزارنے لگیں، اپنا کاروبار کرنے لگیں۔ تو یہ زیارت کے اور عیادت کے اور اسی طریقے سے تعزیت کے موٹے موٹے آداب ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا